اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ آج ہم لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسلامیت اختیاری، اسلامیت لازمی کا شوکت اسلام، جو کہ میں نے بک لی ہے اس سے میں کر رہی ہوں۔ تو آج ہم نے ہمارا فرسٹ چیپٹر جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہم نے کرنا ہے فورتھ چیپٹر ہمارا کس کے بارے میں ہے؟ تعارف قرآن حکیم کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کیا چیز ہے۔ قرآن کریم وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دور کے معاملات، ہر ایک وقت کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی نظام ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں قرآن پاک میں موجود ملتے ہیں۔ تو اسی طرح لفظ قرآن کا معنی اور مفہوم کیا چیز ہے؟ یعنی کہ قرآن پاک کا جو لفظی معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے، لفظی جو معنی ہے وہ ہے پڑھنا، جمع کرنا۔ چونکہ یہ کتاب دنیا میں تواتر اور تسلسل سے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ کتاب بڑے اہتمام کے ساتھ جمع کی گئی ہے اور بڑی احتیاط سے اسے لکھا گیا ہے، اس لیے جمع کرنے کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، بتدریجاً اتنے سو سالوں بعد بھی ہمارے پاس ویسے کی ویسے ہی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، لیکن کسی کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، بلکہ کیا ہوا کہ جب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی قرآن پاک کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیا فرمایا گیا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب بیٹا دیکھنا یہ ہے کہ صدر الافاضل سے کسی نے پوچھا تھا، صدر الافاضل سے، وہ سکھوں کے ایک تھے، تو اس نے پوچھا تھا کہ حضرت صاحب آپ کا قرآن پاک کے مجھے 15 پارے یاد ہیں، آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ آگے سے ہنس پڑے اور آپ نے یہ فرمایا کہ واہ کیا بات ہے کہ دوست قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دشمن کے سینے میں بھی گھر کر گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتاب کو دنیا میں کروڑوں برس ہو گئے ہیں، لیکن وہ کیا ہندوستان سے باہر نہیں نکلی، اور ہمارا یہ قرآن پاک ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ دوست کیا دشمن کے سینے پہ بھی گھر کر گئے، کہ ایک ہندو نے اس کو یاد کیا ہوا تھا، اس کے 15 پاروں کو یاد کیا ہوا تھا۔ تو بیٹا بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعریف، یعنی قرآن مجید وہ کلام معجز ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جسے صحیفوں میں لکھا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور متواتر کے ساتھ یہ منقول ہے، جس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک حرف کس طرح سے ہوتا ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے الف لام میم، یہ 3 الگ الگ کر کے پڑھیں تو یہ 3 حرف ہیں، اور 3 حروف کو پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی نازل فرمایا تھا، اور پھر کیا کیا تھا کہ بتدریجاً آہستہ آہستہ جس طرح سے جو معاملات چل رہے تھے، ان معاملات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں سے مکمل کیا۔ اور کیا ہے کہ یہ ایسی الہامی کتاب ہے کہ جس کو آخری کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے، تاکہ قیامت جو ہے پیغام رشد و ہدایت دیتا رہے گا، اور اس کی موجودگی میں اور کسی الہامی کتاب یا دنیا کے آئین و قانون کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب قرآن مجید کے اسما، تو قرآن کے کئی اور نام بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں، جن کی تعداد یہاں پہ 55 بیان فرمائی گئی، جن میں سے کچھ یہاں پہ بیان کیے گئے، یعنی کہ الکتاب، الفرقان، نور، الذکر، الشفاء، الہدا، التنزیل، الحکیم، الموعظہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو چند اصطلاحات ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی احسن طریقے سے تلاوت کی جائے۔ اب تلاوت کرنے کے بارے میں کیا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کی تجوید اور اوقاف کا جاننا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کیا ہے ہمیں ویسے ہی اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن پاک ہی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب وہ کون ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہے کہ قرآن پاک کی احسن طریقے سے تلاوت کی جائے۔ تفہیم کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں جو یہ ہیں، یعنی کہ اس کی آیت، اب آیت کا لفظی معنی ہے نشانی،
نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ایک آیت ختم ہو رہی ہے، ایک فقرہ ختم ہو رہا ہے، ایک جملہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہر جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس لیے اسے آیت کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع آیات جو ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کل جو آیات بیان کی گئی ہیں اس بک میں جو بیان کی گئی ہیں وہ 6236 ہے، لیکن جو عام روٹین میں جو روایت ہمارے سامنے ہے وہ 6666 آیات کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اب سورت کا لفظ یعنی کہ سورت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے شرف، بلندی، چار دیواری۔ اب چار دیواری سے کیا مراد ہے کہ ایک گھر کے اندر ہر ایک آسائش ہوتی ہے، ہر ایک چیز موجود ہوتی ہے، اس کو پردہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ تو سورت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورت سے مراد ایک الگ اور مستقل ایک باب ہے۔ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، لیکن سوائے سورہ توبہ کے قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح رکوع یعنی کہ اردو تحریر میں جس طرح چند جملوں کے ملنے سے ایک پیراگراف بنتا ہے، انگلش میں بھی اس طرح ہوتا ہے، تو اسی طرح چند آیات کے ملنے سے ایک رکوع بنتا ہے۔ قرآن پاک کے بعض رکوع بڑے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے کل رکوعات کی تعداد جو ہے وہ 540 ہے۔ اب اس کی منزلیں، اب منزل کیا چیز ہوتی ہے؟ جس طرح کہ ہم گھر بناتے ہیں، پہلے فرسٹ فلور آ گیا، پھر سیکنڈ آ گیا، پھر تھرڈ آ گیا، تو اسی طرح قرآن پاک کی بھی انہوں نے منازل بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی کتنی منازل؟ 7 منزلوں میں اس کو جمع کیا گیا، یعنی کہ اس کو ایک ایک منزل کر کے 7 منزلیں بنائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ جس طرح کے منازل منزل کی جمع ہے، یہ کئی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اب کیا آ گیا جی؟ پارے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک ماہ میں مکمل کرنے کے لیے اس کی پاروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے کل پارے 30 ہیں۔ اب سجدے، قرآن پاک میں سجدے 14 سجدے ہیں، اور ایک سجدہ جو ہے جو 15واں سجدہ ہے جو کہ 17ویں پارے میں پایا جاتا ہے وہ ہے اختلافی سجدہ۔ اب جی دیکھیں ترتیب اس کی کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور دوسری ترتیب توقیفی ہے۔ قرآن مجید میں آیات اور صورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ نزولی نہیں بلکہ توقیفی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ پہلے آئیں اور آخر میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ آخر میں آئیں، بلکہ نہیں، جیسے معاملات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے قرآن پاک کو نازل فرماتا رہا۔ جو بھی معاملہ کوئی ہوتا تھا، لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ویسے یاد کروا دیا کرتے تھے، کچھ صحابہ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کیا ہوا تھا کہ کھجور کی جو ہے وہ لکڑیاں ہیں ان کے اوپر، پتوں کے اوپر، اونٹ کی جو بڑی بڑی شانے کی ہڈیاں تھیں ان کے اوپر قرآن پاک کو لکھ لیا، پتھروں کے اوپر قرآن پاک کو لکھ لیا۔ تو اس طرح سے کر کے انہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کر لیا۔ اب توقیف کا مطلب یہ ہے کہ واقف کرنا، آگاہ کرنا۔ یہ ترتیب بحکم الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی، اسی لیے اسے توقیفی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے آگاہ کرنے سے ترتیب دیا گیا، جب کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کاتبین وحی سے فرماتے کہ اسے فلاں آیت کے بعد یا پہلے اور فلاں صورت میں شامل کر دو۔ اسی طرح مکمل نزول کے بعد جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی تھی اسے ہی ملحوظ رکھا گیا، اور آج بھی قرآن پاک اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔